الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ جب بھی تم سفر کے لیے نکلو یعنی زمین میں سفر کے لیے نکلو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تم پر کوئی گناہ نہیں ان تقصروا اگر تم قصر کرو نماز کے بارے میں اگر تم سفر پہ جاتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کا اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے کہ تم پہ کوئی گردن نہیں کوئی گناہ نہیں اگر آپ قصر کرو ان تقصروا من الصلاۃ مطلب 4 کی جگہ پہ 2 پڑھو قصر کرنا اس کو کہتے ہیں کم کرنا یہ اب کیوں ہوا اس کا شان نزول کیا ہے جنگ خندق کے زمانے میں نہیں یہ بنی نجار ایک قبیلہ تھا عرب میں جس کے لوگ بہت تجارت کرتے تھے بڑا سفر کرتے تھے آتے جاتے رہتے تھے ہر وقت ان کا مشغلہ تھا تو وہ اللہ کے رسول کچھ لوگوں کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول کیا ہمارے لیے کوئی نماز میں رعایت ہے ہمیں ہر وقت سفر ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر رحم اور کرم فرماتے ہوئے نمازوں کو جو ہے وہ کم کر دیا 4 کی جگہ پہ 2 کر دی یعنی کثرت لاگو کر دی ہے کثرت اب پھر اللہ کے رسول مقبوس نے یہ فرمایا کہ کیا صحابہ کرام نے پوچھا جی یہ اس قبیلے کے لیے صرف ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول مقبوس نے فرمایا کہ جو بھی کوئی سفر پہ جائے گا تو اللہ کی طرف سے یہ جو قصر ہے یہ ایک صدقہ ہے اللہ کی طرف سے یہ صدقہ اس کو قبول کرو یہ اللہ کی طرف سے تو اس کو یہ نہیں کرنا کہ ہوں کٹ کر دیے نماز یہ حکم ہے اللہ کا اللہ کی طرف سے اس میں 4 ایکسیپٹ نہیں ہوں گی اگر آپ 4 پڑھیں گے تو ایکسیپٹ نہیں ہوں گی لیکن اس کے لیے کنڈیشنز اب وہ کس نے اللہ کے رسول مقبوس نے فرمایا اب یہ نہیں 1 کلومیٹر پہ جاؤ تو قصر شروع کر دو ثواب بھی زیادہ ہے اس کا ہاں ثواب سفر میں تو ویسے زیادہ ہی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ سفر میں یہ اللہ کی طرف سے رعایت ہے اللہ کی طرف سے صدقہ ہے جو ہمارے لیے ہے اگر ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کی چیز کو اللہ کی جو رعایت ہمیں ملی ہے ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ہم نے اللہ کو حکم کو نہیں مانا جی تو اس لیے حکم عدولی ہو جائے یہ ہم اب کہاں پہ ہمیں قصر کرنی ہے اب یہ سن لیں ایک تو حنفیہ کے مطابق یہ ہے کہ 48 میل 48 میل یہ تقریباً جو ہے رفلی بن جاتے ہیں یہ 78.6.7 مطلب 79 کلومیٹر آپ سمجھیں 79 یا موٹی راؤنڈ فگر 80 کا 80 کلومیٹر لیکن 48 کو اگر 1.6 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ بھی دیکھ لیں آپ 16 سے ضرب دے کتنے اس میں سے وہ 10 نکال دیں ڈیوائڈ بائی 10 جی تو یہ وہی بنے گا 79 باقی جو ہے نا جی شافی مالکی حنبلی وغیرہ ان کے مطابق یہ ہے کہ 28 میل اس میں وہ کہتے ہیں قصر ہو جائے گا تو 28 پہ بھی آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول مقبوس نے جو ہے یہ اس وقت تو وہ 3 جو ہے نا جی وہ 3 منزلیں ہوتی ہیں 3 منزلیں اب اس کو کوئی کیلکولیٹ کر لے وہ بھی ٹھیک ہے 48 پہ چلا جائے بہت زیادہ سیف ہے وہ بھی کر لیں نہیں تو 28 پہ پڑھ سکتا ہے وہ بھی کیلکولیٹ 28 میل تو یہ بھی تقریباً جو ہے نا تقریباً 47-48 کلومیٹر بن جاتا ہے اب آپ 1 دن کے لیے گئے قصر نہیں ہے 2 دن کے لیے گئے قصر نہیں ہے
कसर होगी या नहीं? कसर देखेंगे, वो कसर इस तरह होगी कि आपने ये फासला तय किया, लेकिन आपने 15 दिन का इरादा किया। पहले तो ऐसे होते ना, सफ़र 6-6 महीने लोग चले जाते, 15 दिन का आपने इरादा किया, 14 दिन के लिए 15 दिन का आपने इरादा किया वहाँ रहने का। अगर 15 दिन के बाद अब मतलब ये है कि इससे कि फिर आपका इरादा बन गया है, फिर आप 15 दिन के लिए इरादा कर सकते हैं, फिर भी आप कसर में रहेंगे। लेकिन ये कसर वो है कि अगर आप फर्ज करें फासला एक तय करके जाएंगे 80 किलोमीटर या 78, तो उस पर आप नमाज को पढ़ सकते हैं, तो कसर या हाँ जी कसर पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जनरली वो होता है कि जब मुसाफिर कहीं जाता है तो वो कितने दिन वहाँ कसर करे। वो अगर 15 दिन उसमें रहना है वहाँ, तो फिर वो 15 दिन ही कसर में रहे। बात समझ रहे हैं? अगर आप 14 दिन के लिए जाते हैं तो फिर जो गए हैं पढ़ लें वापस आ जाएंगे, ख़त्म, वो वाली बात नहीं है। वरना आपको 15 दिन तक आप जो है उसमें कसर में रहें। उसके बाद फिर नहीं, अगर आपका फिर इरादा बन गया वहाँ मज़ीद क़याम करने का, फिर आप कर सकते हैं। फिर 15 दिन के बाद फिर बन गया, फिर कर सकते हैं, जितने दफ़ा मर्जी आप उसको बढ़ा लें। लेकिन अगर आपने मुस्तकिल वहाँ रहना है तो फिर वो ख़त्म हो गई बस कर सकते हैं। मैं कराची जा रहा हूँ, मेरा इरादा है कि मैं 16 दिन वहाँ को रुकूँगा। तो फिर मैं 16 दिन का, क्योंकि मेरा इरादा है कि दिन में फिर कसर नहीं होगी। नहीं, आप कसर करेंगे, कसर करेंगे। एक होती है कि एक बंदा मुसाफिर, अगर एक बंदे का फ़र्ज करें कि वहाँ भी घर है यहाँ भी घर है, अब वो जाता है 6 महीने के लिए रहता है वहाँ, उसका शुरू से जाता ये है कि 6 महीने रहना। वो रास्ते में तो बढ़ सकता है, वहाँ जाके नहीं फिर वो बढ़ सकता है। लेकिन ये भी मुफ्ती कहते हैं कि दोनों में से एक जगह वो फिर कसर करेगा, या वहाँ या साहिवाल, जहाँ आपके मतलब है वाइफ है, फर्ज करें प्रॉपर्टी है आपकी, जहाँ पे आप ज़्यादा क़याम करते हैं, वो फिर आपका घर कंसिडर हो। तो थोड़े बहुत इसमें बारीक मसाइल हैं, वो मज़ीद डिटेल में अभी नहीं जा सकते हम, लेकिन ये इतना मैं बताऊंगा कि भाई ये 48 माइल्स पे या 28 माइल्स पे आप कर सकते हैं, कसर पढ़ सकते हैं। जैसे हम मक्का जाते थे तो मक्का 79-80 किलोमीटर था, तो हम कसर पढ़ते हैं और वापस आ जाते थे, ख़त्म हो गई कसर। तो लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं कि फ़र्ज़ करें आप यहाँ साहिवाल से लाहौर चले गए, लेकिन आप गए हैं वहाँ 16 दिन के लिए, तो आप कसर में रहेंगे 16 दिन। अगर आप 14 दिन के लिए गए तो फिर नहीं, सिर्फ रास्ते में पढ़ सकेंगे जाते और आते। अगर 16 दिन की आपकी नीयत है आगे निकलने की, तो फिर आप पूरी पड़ेंगे, ये कंफर्म करेंगे। 16 दिन की, एक दिन का नहीं, ये मसला है। 15 देखिए, 15 या 15 दिन से ज़्यादा, 14 तक जो है ना वो फिर कसर नहीं। 14 तक तो कसर है। सॉरी मैं उलट क्या हो गया। 14 तक ना आप कसर है, लेकिन अगर आप 15 दिन हैं तो फिर यानी आपका इरादा 16, 20, 25 दिन का है, फिर नहीं, फिर आप रास्ते में पढ़ सकेंगे। मैंने यहाँ का भी, क्योंकि मैं अक्सर सफ़र में रहता था, बताऊँगा मौलाना मोहम्मद फीस साहब होता है, एक जगह है जरा मुझसे कर लें, टाइम बहुत हो गया, इसीलिए बहुत लंबी चाह रहा है। मैंने मौलाना से पूछा भी ये, क्योंकि आरब वाला 45 किलोमीटर है, आगे 20 किलोमीटर होता है। मैं कहीं डेली क्या होता है, मौलाना कहने लगे कि आप कसर पड़ेंगे। मैं क्यों कसर पड़ूँगा,
کہنے لگے کہ آپ آرم والا میں ایک مقام پہ رکے نہیں ہیں، آپ نے سائیکل لے کے یا موٹر سائیکل لے کے آپ نے کام کیا ہے، آپ نے وہ 8-7 کلومیٹر وہاں پہ کام کرنے کے مسائل ہیں، وہ کام کرنے کے بعد کہتے آپ کیسے پڑیں گے؟ وہ بالکل صحیح بات ہے. 14 دن کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو پھر قصر میں رہیں گے، اگر 15 دن کے لیے جا رہے ہیں پھر قصر میں. نہیں، میں نے وہ اگیار اور رات کو واپس. اچھا، اور ہم جب جاتے تھے یہاں سے جدہ سے مکہ تو 80-85 کلو میٹر، 85 کلو تو سب جو ہے نا وہاں قصر پڑتا. قصر میں وہاں جو زور ہوتی تھی قصر، اثر ہوتی تھی قصر. لیکن امام صاحب کے پیچھے پڑھنے والے میں پوری. وہ تو ظاہر ہے، وہ تو ظاہر ہے. اب یہ ایک ایک مسئلے کو چھیڑ کے دوبارہ نہیں نا ریپیٹ کرائیں اس کو. ہاں جی. اس کے بعد جناب یہ ہے کہ یہ پھر لاگو ہو گیا سب کے لیے کہ جو بھی کوئی سفر پہ جائے گا تو اس کے لیے. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر ڈرو تم، خفتم مطلب ڈرو تم، خوف سے ہی ہے یہ، خوف اسی سے ہے. ان یفتنکم الذین کفروا، کہ ستائیں گے تم کو کافر، تنگ کریں گے. یہ جو یفتنکم اللہ ہے، یفتنکم یہ فتنہ سے، اگر کوئی شرارت کریں گے وہ ستائیں گے آپ کو تو پھر کیا کریں. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک یہ کافر لوگ آپ کے کھلے دشمن. اب دیکھیں کہ وہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے، قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 سال سے ان ظالموں کی قید میں، اور اس کی بہن کہتی ہے یہ ملنے گئی اب، اور سینیٹر مشتاق صاحب لے کے گئے وہاں پہ ملوایا انہوں نے، 20 سال کے بعد ملی ہے. وہ کہتی بہن میں آپ کو ڈالر بھیجتی تھی، آپ کو ملے؟ کہتی یہ تو $1 بھی نہیں ملا. کہتی میں تو ہر ماہ بھیجتی ہوں آپ کو، مجھے $1 بھی نہیں دیا نا ظالموں نے. اس نے پھر کچھ ڈالر اس کے پاس تھے جیب میں، اس کا پرس تو رکھ لیے، تھوڑے سے ڈالر دیے. اس نے کہا کہ یہ تم لے لو، وہ بھی اسکین کر کے اس کو دلے آگے. اس نے ہاتھ پھیرا، اس پہ خوش ہوئی، کہتی میں اس کی چائے پی. مطلب وہ اپنی بہن کی میرے پاس آئے ہیں پیسے. وہ اس کا پہلا کوشچن یہ تھا کیا مسلمان مارے ہیں سارے. دوسرا اس کا کوشچن تھا پاکستان ہے، اس کو کچھ پتا ہی نہیں چاہ رہا، ایسا ظلم ہو رہا ہے. کہتے اس کے منہ ایسے یہ ادھر پیرالائز ہوا ہے جیسے کٹا ہوا، مار مار کے کان اس کا بالکل وہ اب وہ کام نہیں کرتا. یہ ٹاپ کی ڈانٹ ٹوٹے ہوئے، یہ ٹاپ کی یونیورسٹی کی تھی جس میں گولڈ میڈل لیا. ان ظالموں نے اس کو اتنا مطلب وہ تنگ کیا، اور ہمارے لوگ جو کمینے خصلت کے ہیں اس کو ڈالروں کے عوض دیا. یعنی ہمیں کوئی دکھ ہی نہیں ہوتا اگر محمد بن قاسم ایک بچی کی، ایک عورت کی لیٹر پر آ سکتا ہے یار، تو کیا ہم مرے ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ بڑی خوبصورت گل کی کہ ابھی کتوں تو بدتر ہے، کتا بھی بھاؤ کرتا، ابھی بھاؤ نہیں کرتا. وہ بڑی اللہ، اس نے پہلے کہا کہ کیا مسلمان ختم بدتر دنیا میں ختم ہو گئے مسلمان، اور کیا پاکستان زندہ ہے؟ ابھی ہے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور یہ یقیناً دشمن ہے. یہ اب ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا. آپ دیکھیں وہ مسلم ہے تو اس لیے اس پہ اتنے ظلم. وہ بیڑیاں اتنی تھی بڑی اس کو پہنائی ہوئی تھی، باہر تک آواز آ رہی تھی اس کے قدموں کی، اتنے اس کو وزنی بیڑیاں پہنائی. اللہ اکبر. اب صلاۃ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، 2 حدیث آپ کی خدمت رکھنا چاہتا ہوں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں برائیوں سے روک دے، فحش کاموں سے روک دے نماز جو. اور دوسرا یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول مسلم نے، یہ جو ہے وہ متفق علیہ حدیث ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز کو اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کفر سے مل جائیں گے. وَإِذْ كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب ہو تو ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر قائم کرے تو ان کے لیے نماز. اللہ کے رسول مقبول کو کہا جا رہا ہے کہ تو ان کے لیے اگر نماز قائم کرے
تو پھر کیا کریں؟ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكُمْ، یہ ہے صلاۃ الخوف کی طرف اشارہ ہے. یہ صلاۃ الخوف کب پڑھی جاتی ہے؟ جب جو خوف ہے، جنگ ہو، کوئی اور معاملہ ایسا خوف کا ہو. جی، تو یہ کیا حکم ہے؟ اس کی نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کہ امام جو ہے پہلے وہ ایک رکعت پڑھے گا، جو فوج ہے اس کا آدھی فوج وہاں کھڑی رہے گی، ان سے مقابلہ کرے گی. آدھی فوج جو آ کے وہ پڑھے گی، ایک رکعت جب پڑھ لے گی 2 سجدے دے لیں گے، تو پھر وہ چلے جائیں گے اس جگہ پہ، اور جو پہلے والے ہیں جو وہاں پہ لڑ رہے تھے وہ واپس آ جائیں گے. وہ دوسری رکعت کمپلیٹ کریں گے، پھر وہ واپس چلے جائیں گے، اور پہلے والے آ کے اپنی ایک رکعت مکمل کریں گے الگ سے انڈیویجلی. پھر یہ جب مکمل کر لیں گے تو پھر وہ آ کے اپنی ایک رکعت مکمل کریں گے. اپنا اسلحہ سامنے رکھیں گے، مطلب اپنے پاس رکھیں گے. لیکن اگر کسی کو تھوڑی مشکل ہو اٹھانے میں، کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو وہ سامنے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن خاص کوئی اسلحہ اپنے پاس ہی رکھے گا. اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف. فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، کہ وہ اسلحے کو اپنے ساتھ لے لیں. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، اور بس جب سجدہ کریں تو چاہیے وہ یعنی سجدہ کر لیں تو وہ ہٹ جائیں، یعنی تیرے پاس سے وہ چلے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ آئے گروہ دوسرا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، اور بس نماز پڑھیں ساتھ تیرے، اور چاہیے وہ لے لیں بچاؤ کے لیے اپنے ہتھیار، یعنی وہ اپنے پاس رکھیں اپنے ہتھیاروں کو. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ بات کیوں کہی؟ جنگ اسفان میں ظہر کا ٹائم ہو گیا، جنگ ہو رہی تھی، اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز پڑھو ظہر. اب نماز جب پڑھی تو خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوتے، یہ ادھر ان کے جرنیل تھے، یہ بھی کھڑے ہو کے سارے دیکھنے لگ گئے. اللہ نے اسی طرح ان کے دل میں ڈال دیا کوئی چیز کہ رک جانا چاہیے یار، چلو نماز پڑھ رہے ہیں. خالد بن ولید نے کہا کہ بڑی غلطی ہو گئی ہم سے، جب نماز پڑھ چکے انہوں نے کہا ہم سے بڑی غلطی ہو گئی. یہ تو ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، بہترین موقع تھا، ان کو مریا میٹ کر دیتے ہم. انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں. یہ اس کے بعد ایک اور نماز پڑھا، انہوں نے پلاننگ پوری کر لی. اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ نے یہ آیتیں کہا کہ آدھے لوگ وہاں رہیں، آدھے پڑھیں اللہ کے رسول کے پیچھے، جب وہ 2 سجدے دے دیں پھر وہ چلے جائیں، وہ آ جائیں اور اسلحہ اپنے پاس. اسی وقت آیا، اور پھر اثر جو ہے اللہ کے رسول نے اسی طریقے کی بات کر. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. وَدَّ الَّذِينَ، وَدّ کہتے ہیں محبت کو، پسند کرنے کو. وَدَّ الَّذِينَ پسند کرتے ہیں وہ لوگ، کافرو جو کافر ہیں، لو تغفلون عن اسلحتکم، کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، غافل ہو جاؤ. وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان وغیرہ سے، لڑائی کا جو سامان ہوتا ہے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی دفعہ حملہ کر کے آپ کا قصہ تمام کرتے ہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، آپ پر کوئی گناہ نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى، کہ اگر تمہیں کوئی اذیت ہو یا بارش کی وجہ سے، یا تم بیمار ہو. مردہ کہتے ہیں بیماری کو، مطر کہتے ہیں بارش کو، اذا کہتے ہیں تکلیف کو. ان تضعوا،
کہ تم اس کو نیچے رکھ دو، اسلحتکم، اسلحے کو یعنی سامنے رکھ لو، اگر اتنا مسئلہ ہے کسی کو اٹھانے میں کوئی پرابلم ہے یا وہ نماز پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے اس کو، لیکن پھر بھی کوئی ایک حد ہتھیار وہ اپنے پاس ضرور رکھے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور لے لو بچاؤ اپنا، مطلب بالکل سارا کچھ نہ تھلے رکھ لو، ایک ایک چیز کوئی اپنے کو رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے واسطے بڑا ذلیل کرنے والا